خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سچویشن روم سے تازہ ترین اطلاعات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تہران کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں خوفناک دھماکے سنے گئے ہیں۔ تہران کے قریبی شہر دماوند میں 3 دھماکے سنے گئے ہیں۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تہران کے قریبی شہر پردیس میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق دماوند میں ایران کا بڑا بجلی گھر بھی موجود ہے۔ تو تہران کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں خوفناک دھماکے سنے گئے ہیں۔ جو تازہ ترین اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہے اس کے مطابق تہران کے قریبی شہر دماوند میں 3 دھماکے سنے گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران کے قریبی شہر پردیس میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ دماوند میں ایران کا بڑا بجلی گھر بھی موجود ہے۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے بھی اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ دمونہ کے بعد عراق شہر بھی ایران کے نشانے پر ہے۔ ایرانی حملوں میں 5 اسرائیلی ہلاک جبکہ 80 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایرانی حملوں میں سے 9 عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اسرائیلی دفاعی نظام ناکام ہو چکا ہے۔ 450 کلو گرام وزنی میزائل ہدف پر گرا۔ حملے کے بعد اسرائیلی شہر میں ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا، جبکہ ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا اور ایرانی اسپیکر کے مطابق دمونہ حملے کے بعد اسرائیلی فضا غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ عالمی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ دمونہ حملے میں جوہری تنصیبات محفوظ ہے اور ایرانی میزائل حملے سے جوہری تنصیب کو نقصان نہیں ہوا ہے، جبکہ تابکاری یا تکنیکی خرابی کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ ریاض پر 3 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق سعودی میزائل دفاعی نظام متحرک، 1 میزائل تباہ ہوا ہے۔ وزارت دفاع یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ ریاض سے آپ کو خبر دے رہے ہیں 2 بیلسٹک میزائل غیر آباد علاقے میں گرے ہیں۔ مشرقی صوبے میں 5 ڈرونز کو مارا گیا ہے۔ سعودی عرب کا ایران کے خلاف سخت سفارتی اقدام کا یہ اہم اعلان ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ ایرانی سفارت خانے کے فوجی اتاشے دیگر اہلکار ناپسندیدہ شخصیات قرار۔ متعلقہ ایرانی اہلکاروں کو 24 گھنٹوں میں سعودی عرب چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خطے میں امریکی تنصیبات ایران کے نشانے پر ہے۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مرکز پر میزائل حملہ ہوا ہے۔ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرون مار گرائے ہیں۔ عراقی حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ مزید کہا ہے کہ UAE کے شمال میں بحری جہاز پر راکٹ حملہ ہوا۔ حملہ شارجہ کے قریب کیا گیا۔ جہاز کا عملہ محفوظ ہے اور کویت میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں۔ عرب میڈیا کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے اور بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرون مار گرائے ہیں۔ خطے میں امریکی تنصیبات ایران کے نشانے پر ہے۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مرکز پر میزائل حملہ ہوا ہے، جبکہ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرون مار گرائے ہیں اور UAE کے شمال میں بحری جہاز پر راکٹ حملہ ہوا ہے، جبکہ حملہ شارجہ کے قریب کیا گیا اور جہاز کا عملہ محفوظ ہے۔ UK میرین ٹریڈ آپریشنز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ کویت میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں اور دوسری جانب بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مرکز پر 2 میزائل گرے ہیں اور بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرون مار گرائے گئے۔ امریکی صدر کی ایران کو 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن۔ آبنہ ہرمز نہ کھولی تو پاور پلانٹس پر حملے کی دھمکی۔ 48 گھنٹے میں آبنہ ہرمز نہ کھولی تو ایران کے بجلی گھر تباہ کر دیں گے۔ پہلے سب سے بڑے پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تہران اب ڈیل چاہتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا۔ ایران نے اہداف وقت سے پہلے حاصل کر لیے۔ ایرانی قیادت بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا۔ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا تو امریکی صدر کی ایران کو 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن۔ آبنہ ہرمز نہ کھولی تو پاور پلانٹس پر حملے کی دھمکی سامنے آئی ہے۔ ایک جانب جہاں امریکہ نے دھمکی دی ہے، دوسری جانب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے ایران کا 2 ٹوک اعلان۔ ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے کیے گئے تو بھرپور جوابی کارروائی کریں گے۔ امریکی توانائی انفراسٹرکچر، IT نظام اور پانی کے پلانٹس کو نشانہ بنانے کی وارننگ دی گئی ہے۔ اس بار ایران کا جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ ایران کی جانب سے ایران نے 2 ٹوک اعلان کر دیا ہے اس بات کا۔ امریکی توانائی انفراسٹرکچر، IT نظام اور پانی کے پلانٹس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ وارننگ بھی باقاعدہ دے دی گئی ہے پاسداران انقلاب کی جانب سے، اور ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے کیے گئے تو بھرپور جوابی کارروائی کی جائے گی۔ ایران کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔
ایران کی ڈیگو گارشیا حملے میں ملوث ہونے کی تردید، امریکی اور برطانوی فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر حملے ایران نے نہیں کیے، ایران کی جانب سے یہ بیان سامنے آ رہا ہے تو ایک اہم ترین بیان ہے جو ایران کہہ رہا ہے، تردید کر رہا ہے کہ امریکی اور برطانوی فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر حملے ایران نے نہیں کیے، یہ تردید کی جا رہی ہے ایران کی جانب سے۔ ایران کی ڈیگو گارشیا حملے میں ملوث ہونے کی واضح طور پر تردید سامنے آ رہی ہے اور ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امریکی اور برطانوی فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر حملے ایران نے نہیں کیے ہیں۔ ایران کی ڈیگو گارشیا حملے میں ملوث ہونے کی تردید، امریکی اور برطانوی فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر حملے ایران نے نہیں کیے، ایران یہ کہہ رہا ہے۔ خطے میں تمام مسلمان ممالک ہمارے بھائی ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے۔ ایرانی صدر کا عید الفطر پر مسلمان ملکوں کے نام پیغام، مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہمارے اختلافات سے صہیونی دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ سے دعا ہے عید الفطر ہمیں متحد رہنے کی طاقت دے۔ روسی صدر پیوٹن نے ایرانی ہم منصب کو عید اور نوروز کی مبارکباد بھی دی ہے۔ اپنے پیغام میں روسی صدر نے کہا ہے کہ ماسکو تہران کا وفادار دوست اور قابل اعتماد شراکت دار رہے گا۔ ہو سکتا ہے عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں، قوم متحد ہو کر تیل کی بچت کے اقدامات کرے۔ وفاق کی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر کی وزیر پیٹرولیم کے ہمراہ گفتگو، علی پرویز ملک نے کہا پورا خطہ کی لپیٹ میں ہے۔ وزیر اعظم اس بارے میں بڑے فکر مند بھی رہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل کفایت شعاری سادگی کو اپنائیں گے اور عوام پر بوجھ نہیں ڈلنے دیں گے۔ صرف وفاقی حکومت نے 69 بلین روپیز دیے ہیں عوام پر بوجھ نہ ڈالنے کے لیے، یہ بڑا مشکل تھا، مگر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں عید کے اوپر اپنی قوم پر بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ عالمی منڈی میں مزید جو ہے وہ تیل کی قیمتیں اوپر جائیں، یہ بچت اب ہمیں پوری قوم کو کرنی ہوگی۔ یقیناً آج اس عید کے دن ہماری خوشیاں مدھم ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے جو جرأت مندانہ فیصلے کیے ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہیں جو اسی قسم کی صورتحال میں 2022 کے اندر اس وقت کی حکومت موجود تھی، اس نے جس قسم سے اقدامات کیے تھے اور بغیر کسی تیاری کے ملک کو دیوالیہ پن کے نہج کی طرف لے گئے تھے۔ LNG بحران کے باوجود پاکستان کا پاور سسٹم مستحکم ہے۔ کیپٹیو پاور لیوی کے بعد 12% سے زائد صنعتی صارفین کی گرڈ پر واپسی ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ حکومت سولرائزیشن کے خلاف نہیں ہے، متوازن سولر پالیسی کی خامی ہے اور رات کے وقت بجلی کے لیے گیس اور دیگر ذرائع ضروری ہیں۔ قطر سے LNG سپلائی متاثر ہوئی، طلب میں مینجمنٹ ناگزیر ہے۔ حکومت کی ترجیح توانائی کا تحفظ اور معیشت کا تسلسل ہے۔ صارفین کو سولر اور کلین انرجی کے لگانے کی سہولت اور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید بانی PTI کا ان کے بیٹوں سے ٹیلی فونک رابطہ کرا دیا گیا ہے۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی نے بچوں کے ساتھ 25 سے 30 منٹ تک گفتگو کی ہے۔ بانی PTI کے دونوں بیٹوں قاسم اور سلیمان نے والد سے ان کی صحت کا احوال دریافت کیا۔ بانی PTI نے بچوں سے بات کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جڑواں شہروں کے باسیوں نے سیرگاہوں کا رخ کر لیا ہے۔ خوشی کے موقع پر شہریوں کی کہکوں اور مسکراہٹوں نے دامنکو کو زندہ منظر میں بدل دیا۔ فیملیز نے دامنکو پر عید کیسے منائی، دیکھتے ہیں علینا شاہد کی رپورٹ۔ مارگلا کی سرسبز بلندیوں سے شہر اقتدار کے دل فریب نظارے، عید کے رنگوں میں ڈوبے شہری جب دامنکو پہنچے تو ہر سمت خوشیوں کی گونج سنائی دی۔ کوئی حسین نظاروں میں کھو گیا تو کوئی اپنوں کے ساتھ بیتے لمحوں کو یادگار بنانے میں مگن نظر۔ دنیا نے عیدی کو جھولوں کی مستیوں میں اڑا دیا۔ آئس کریم کھائی ہے، جھولے لیے ہیں، باہر کا منظر دیکھا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ فیملیز نے لذیذ کھانوں کے ساتھ خوشیوں کا ذائقہ دوبالا کیا۔ ہم کافی انجوائے کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ، عید نام میں گھومنے پھرنے کے، تصویریں کھینچنے کے۔ عیدی ابھی میں نے خرچ نہیں کی ہے اور کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے، مطلب باہر نکلتے رہنا چاہیے اور اپنی عید جو ہے نا صحیح سے بنائیں۔ عید کی خوشیوں سے چمکتے ہر چہرے نے یہی گواہی دی، مصروف زندگی میں یہ خوشیوں کے چند انمول پل ہیں، ان لمحوں کو قید کر لینے کی یہی بہترین گھڑی ہے۔ کیمرہ مین راہیل قریشی کے ساتھ علینا شاہد، سما، اسلام آباد۔